ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے۔ تبھی بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرتے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس ہاشمی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بس یہ بغض قائم ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ جب رسول خدا نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو آپ مدینے میں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور وہاں مکے میں ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی سازش کی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے جنگ بدر کی بدلے کی آنکھ میں یہ عہد کیا کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، اور میرے باپ اتبا اور میرے بھائی ولید اور چاچا شبہ کو قتل کرنے والوں سے بدلہ لوں گی۔ اور ہند نے ایک حبشی غلام جس کا نشانہ بہت تیز تھا، اس غلام کو اس شرط پہ آزاد کرنے کا کہا کہ تم اگر حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید قریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاری کرنے لگے۔ اب سن 3 ہجری کو 3000 لشکر کے ساتھ قریش والے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینے میں اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی تو آپ 1000 کے لشکر کے ساتھ کوہ احد پہ آئے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اب قریش والوں اور مسلمان احد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ پر 4 تیر اندازوں کا دستہ قائم کیا اور ان اصحاب سے فرمایا، مسلمان جنگ جیتیں یا ہاریں لیکن تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے پر تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ تمام اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا اور ادھر قریش والوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ کہیں جناب حمزہ کی تلوار چلی تو کہیں امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار چلی، یہاں تک کہ قریش والے بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم نے جنگ بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ہیں۔ ادھر جب ابو سفیان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ تم جنگ کو چھوڑو، تم صرف حضرت حمزہ کو دیکھو، مجھے حمزہ کا سر چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ اصحاب جن کو رسول خدا نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، اب وہی تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ جگہ خالی ہوئی تو قریش والوں کے ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب آگے سے بھی قریش والوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی قریش والوں نے حملہ کر دیا، اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اتنے میں اس حبشی غلام نے جناب حمزہ پر حملہ کر دیا۔ جناب حمزہ کا زمین پر گرنا ہی تھا کہ مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک ملعون نے رسول خدا کے چہرے مبارک پر پتھر مارا جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اتنے میں یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان بھاگنے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی امام علی رضی اللہ عنہ تک پڑی تو مولا علی شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پہ خون دیکھا تو امام علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا کو ایک محفوظ جگہ پہ بٹھایا اور خود شیر کی طرح قریش والوں پر حملہ کیا۔ اب ایک طرف امام علی کی تلوار تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر تھے۔ کسی کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کے ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ اب کوئی بھی کفار اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب جنگ کرتے کرتے امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹی تو امام علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے ایک تلوار دے گا۔ بس اتنی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام
إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار. کہتے ہوئے آسمان سے تلوار لائے. اب جیسے ہی امام علی علیہ السلام اس تلوار کو تھاما اور کفار پر حملہ کیا تو سب قریش والے بھاگنے لگے اور یوں اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی. ہمارا لاکھوں سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اللہ کے شیر مولا علی پر اور ان کی آل پر. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی ایسی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.